اغیار کا احسان اٹھایا نہیں جاتا، در در پہ سر جھکایا نہیں جاتا۔ آتے ہیں وہی جن کو سرکار بناتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بناتے ہیں، ہر ایک کو محفل میں بلایا نہیں جاتا۔ اس کے بعد میں دعوت دیتا ہوں محمد ایاز محبوب کو کہ وہ اسٹیج پر آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمۃ۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ یہ حکمت ملکوتی، یہ علم لاہوتی، یہ حکمت ملکوتی، یہ علم لاہوتی، حرم کے درد کا درمان نہیں تو کچھ بھی نہیں، یہ ذکر نیم و شبی، یہ مراقبے، یہ سرور، تیری خودی کے نگہباں نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ صدر عزیز وقار اور ہمارے کرام اور میرے ہم سفر ساتھیوں، السلام علیکم۔ آج کی اس تقریب سعید میں نے اپنے بزرگوں کو سبق سنانے کے لیے سورہ جمعہ کی ورس نمبر 2 تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ دعا ہے کہ باری تعالیٰ ہماری قوم کو قرآن مجید کا فہم ادراک عطا فرمائے۔ فرمایا هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمۃ۔ ترجمہ، وہی خدا ہے کہ جس نے ان پروں میں ایک عظمت والا رسول بھیجا اور وہ ان پر قرآن پاک کی آیات تلاوت کرتے ہیں اور ان کو ظاہر و باطن، ان کے ظاہر و باطن کو صاف کرتے ہیں اور ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں۔ فرمایا کہ پہلے میرا محبوب تم پر صحیفہ انقلاب کی آیات تلاوت کرتا ہے، پھر جو آیات قرآن کی تفسیر سے متاثر ہو کر برگاہ مصطفیٰ میں داخل ہوتا ہے تو حضور اس کے باطن کا تزکیہ کرتے ہیں۔ قرآن مجید نے 7 نفوس بیان کیے ہیں: نفس امارہ، نفس لوامہ، نفس ملہمہ، نفس مطمئنہ، نفس راضیہ، نفس مردیہ اور نفس کاملہ۔ یہی بندہ جب نفس امارہ کی وادی میں سفر کر رہا تھا تو رب نے اس کو مخاطب نہیں کیا۔ یہی بندہ جب نفس لوامہ کی وادی میں سفر کر رہا تھا تو رب نے اس کو مخاطب نہیں کیا۔ یہی بندہ جب نفس ملہمہ کی وادی میں سفر کر رہا تھا تو رب نے اس کو مخاطب نہیں کیا۔ یہی بندہ جب نفس مطمئنہ کی وادی میں پہنچتا ہے تو رب کائنات آواز دیتا ہے، یا ایتو ہر نفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ اے میرے بندے، تو میری طرف لوٹ آ، میں تجھ سے راضی ہوں، تو مجھ سے راضی ہو جا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں من کی پاکیزگی عطا فرمائے اور ساری زندگی اپنی رضا اور خوشنودی کے لیے وقف کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں اس شعر کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں۔ نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر۔ والسلام وما علینا الا البلاغ۔ دیا اقبال نے ہندی مسلمان کو سوز اپنا، یہ ایک مرد تن آسان تھا، تن آسانوں کے کام آیا۔ آج کی ہماری تقریب کے مہمان خصوصی محترم المقام چودھری محمد اسلم صاحب، ریٹائرڈ چیف کنزرویٹر فارسٹ، حکومت آزاد کشمیر، محکمہ جنگلات آزاد کشمیر۔ میں آپ سے التماس کرتا ہوں کہ آپ میرے پڑوس میں بھی رہتے ہیں اور کئی دفعہ آپ ہر روز میرے پاس آ کر میری حوصلہ افزائی کرتے ہیں۔ جس مشن کا میں نے آغاز کیا ہے اس کے بارے میں مشاورت بھی ہماری ہوتی رہتی ہے، تو بڑے درد دل رکھنے والے انسان ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا سایہ ہمارے اوپر تا دیر قائم بھی فرمائے۔ آپ سے اظہار کرنے کے لیے آپ کے سامنے تشریف لاتے ہیں۔ پنڈال میں بیٹھے ہوئے مرد خواتین، بچے اور بچیاں ہیں، ان سب کو میری طرف سے السلام علیکم۔ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو آخری خطبہ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آخری خطبہ دیا تو انہوں نے کہا کہ امیر کو غریب پر، غریب کو امیر پر، کالے کو گورے پر، گورے کو کالے پر کوئی فضیلت نہیں ہے۔ اللہ کے نزدیک سب سے بڑا انسان وہ ہے جو تقویٰ کرنے والا ہے۔
جس کا اخلاق سب سے بلند ہے. بچیوں کو میں مخاطب کر کے کہتا ہوں، اس لیے ان بچوں کے لیے میں یہاں آیا ہوں. میری صحت ٹھیک نہیں تھی، لیکن میں یہ آپ سب کے آگے ایک سوال رکھتا ہوں کہ آج فلسطین میں ہمارے جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ان پر جو ہے نا وہ یہودی اور نصارہ جو ہے نا ان پر ظلم و ستم کر رہے ہیں، ان کو ذبح کر رہے ہیں. آپ دیکھتے ہوں گے ٹیلی ویژن پر. اور اسی طرح مقبوضہ کشمیر میں 1 کروڑ انسان کو جو ہے نا انہوں نے ہندوؤں نے جو ہے نا غلام بنایا ہوا ہے. لیکن ہم مسلمان ہیں. کسی بھی مسلمان یہاں پاکستان میں یا آزاد کشمیر میں کوئی بندہ ہم نے ایسا نہیں دیکھا جو جاگ جائے، اپنے بچے اور بچیوں کو جگائے. یہاں ہی آپ جو پڑھے لکھے لوگ ہیں ان کے سامنے میں رکھتا ہوں کہ محمد بن قاسم 18 سال کا بچہ تھا، تو وہ چھوٹی سی بات ہوئی تو وہ پورا جو ہے نا اس نے سندھ فتح کر لیا اور ملتان تک جو ہے نا فتح کرتے کرتے آ گیا، یہاں رکا آ کر ملتان میں. تو آج کیا وجہ ہے کہ ہمارے بچے محمد بن قاسم نہیں پیدا ہو رہے، ہماری بچیاں جو ہے نا وہ فاطمہ جناح نہیں پیدا ہو رہی. ہمارے بچے، میں چاہتا ہوں کہ ان بچوں میں سے جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ان میں سے جو ہے نا یہ سارے کے سارے لوگ جو ہیں یہ آگے جائیں، نکلیں اور قائد اعظم بنیں اور ملک و ملت اور اسلام کی خدمت کریں. بہت بہت شکریہ. روح کے رقص میں ہے ضرب کلیم اللہ، اور صلہ اس رقص کا تشنگی کام و دہن، اور صلہ اس رقص کا درویشی و شہنشاہی. معزز سامعین، اب میں اظہار خیال کے لیے دعوت دیتا ہوں اپنے استاد محترم المقام باجی میاں غلام حیدر آزاد صاحب تشریف لائیں کہ اور 2 سے 3 منٹ میں اظہار خیال فرمائیں. نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسول اللہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من شیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. کی محمد سے وفا تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں ہے چیز کیا، لوح و قلم تیرے ہیں. آج محفل میلاد کے اس انتہائی مبارک موقع پر میں عزیز پوتا غلام ربانی کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں. یہاں پر جتنے بھی لوگ تشریف فرما ہیں، میں میزبان ہونے کی حیثیت سے ان کو خوش آمدید بھی کہتا ہوں، مبارک بھی پیش کرتا ہوں. اور بالخصوص ادارہ اعظام تعلیم و تربیت کا جو نظام اللہ کی عطا کردہ توفیق سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نعلان پاک کے صدقے عطا ہوئی ہے، میں اس پر خالق کائنات کا جہاں شکر گزار ہوں. وہاں اس ادارہ کے ساتھ جتنے بھی لوگ تعاون کرنے والے ہیں ان کا بھی اس موقع پر شکریہ ادا کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی منازل کی طرف گامزن رہنے اور اس میں ترقیاں حاصل کرنے میں فضل و کرم سے مدد فرمائے. وما توفیقی الا باللہ. نامید نہ ہو ان سے اے رہبر فرزانہ، کم کوش تو ہیں لیکن بے ذوق نہیں راہی. اظہار خیال کے لیے دعوت دے رہا ہوں ڈاکٹر محمد یعقوب صاحب جو کھرٹا سے آگے کھور سے تشریف لائے ہیں. آپ تشریف لائیں اور 2 سے 3 منٹ میں اظہار خیال فرمائیں. میں زیادہ دیر تو نہیں گفتگو کروں گا، کیونکہ گفتگو تو ہم نے سننی ہے بچوں کی، اور یہ کارکردگی جو سالوں برابر والدین اور اساتذہ نے محنت کی ہے. والدین بھی اسی لیے آئے ہیں کہ ہمارے بچے کیسی خوبصورت انداز میں بات کرتے ہیں، اور اساتذہ کو بھی یہ خوشی ہوتی ہے کہ جو باقی آئے ہیں مہمان وہ کس طریقے سے ہمیں داد دیتے ہیں. اصل یہ دن انہی کا ہوتا ہے. اور دوسرا یہ جو محفل ہے، یہ محفل میلاد آقا انعامدار احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے، جن کے لیے پوری کائنات تخلیق کی گئی. تمام جہانوں کے رب العالمین ہیں. رب العالمین تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجے. اور یہ اس کے ساتھ ساتھ روحانی جو یہ محفل ہے، اس محفل میں قبلہ حضرت باجی الفدین سرکار کا باغ کا یہ خوبصورت یہ باغ ہے، یہ چمن ہے، اس میں روحانیت بھی ہے. میری دعا ہے اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وقت کی قلت ہے، انہیں الفاظ پر ختم کر دعا کر دعا. معزز سامعین و ناظرین، آج
اس تقریب کے لیے جو میں نے اپنی گفتگو کا مضمون بنایا تھا وہ انبیاء علیہ السلام کی جو اپنی اولاد کے لیے جو تربیت کی فکر تھی کہ ہماری اولاد کیسی ہو، ہماری اولاد جوان کیسے ہو، کس ماحول میں پنپے اور جوانی ان کی کیسی ہو، بچپنا کیسا ہو۔ میں بہت سے مضامین بنائے تھے قرآن مجید سے، لیکن وہ میں آپ سے اظہار خیال نہیں کر رہا۔ سب چیزوں کو چھوڑ کر صرف لقمان علیہ السلام کی ایک بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ حضرت لقمان علیہ السلام نے جب اپنے بیٹے کی تربیت کر رہے تھے، وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ، اپنے بیٹے کو تربیت کرتے ہوئے آپ فرما رہے ہیں کہ اے میرے بیٹے، آپ نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، یعنی شرک نہیں کرنا۔ اور دوسرا آپ نے سبق دیا کہ میرے بیٹے، آپ نے اپنے والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرنا ہے۔ یہ تربیت کا توحید کے بعد اگر کوئی کام کرنا ہے تو وہ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، فرمایا کہ ہم نے اس بیٹے کو وصیت کی کہ اپنے والدین کا احترام کرنا، ان کی عزت کرنا، ان کا احترام کرنا، ان کی بات کو فالو کرنا۔ آگے نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں، صرف قرآن کو ٹچ کر رہا ہوں 2-3 منٹ میں، یا بنیا اقم الصلاۃ، اے میرے بیٹے نماز ادا کرنا، وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ، اور سوسائٹی میں لوگوں کو نیکی کا حکم دینا، وَانْہَا عَنِ الْمُنْکَرِ، اگر معاشرے میں کہیں زیادتی ہو رہی ہو، کسی مظلوم کے ساتھ، کسی غریب کے ساتھ، اس کی غریب پروری کے لیے، مظلوم کی مظلومیت کے لیے، فرمایا کہ برا کام کر رہا ہو تو اس کو روکو، وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، اور اس کام میں جو تکلیفیں آئیں گی اس کے اوپر آپ نے صبر کرنا ہے۔ جب آپ ظالم کو ظالم کہیں گے وہ ظالم آپ کا دشمن ہوگا، جب آپ شرابی کو شرابی کہیں گے وہ شرابی کبھی آپ کا دوست نہیں ہوگا۔ اگر اللہ کے ساتھ دوستی لگانی ہے تو ظالم کو ظالم کہنا ہے، مظلوم کا مظلوم کہنا ہے، تو برائی کے خلاف ساری زندگی جہاد کرنا ہے اور نیکی کو معاشرے میں عام کرنا ہے۔ فَاصْبِرْ مَا أَصَابَكَ، میرے بیٹے آپ نے ان کاموں پہ صبر کرنا ہے، اور سب سے بڑا مشکل کام ہی یہی ہوتا ہے، صبر۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے اپنی انگوٹھی پہ لکھا ہوا تھا کہ ایمان کے بعد سب سے جو مشکل کام ہے وہ صبر کرنا ہے۔ اللہ نور السماوات والارض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين علیکہ یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، رحمتوں کے تاج والے، دو جہاں کے راج والے، عرش کی معراج والے، ہنسیوں کی لاج والے، یا نبی
تنجنا بها من جميع الأحوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الآيات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك مجيب الدعوات ورافع الدرجات ويا قاضي الحاجات ويا كافي المهمات ويا دافع البليات ويا حل المشكلات أغثني 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 يا إلهي إنك على كل شيء قدير اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وبارك وسلم. یا اللہ پاک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلہ جلیلہ سے جس طرح حضور کی محفل میلاد شریف کا انعقاد کیا گیا، یہ کلام تام یہاں بیٹھ کے جو بچوں نے تیرے اور تیرے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو ذکر و اذکار کیا گیا، حمد و نعت پڑھی گئی، جملہ کلام تام تیری سچی بارگاہ کے اندر پیش کرتے ہی قبول فرما. اللہم یا حل المشکلات، اللہم یا شافی الامراض، اللہم یا مسبب الاسباب، اللہم یا مجیب الدعوات، اللہم یا ارحم الراحمین. خدایا بحق کے بنی فاطمہ کے برکول ایما کنم خاتمہ، اگر دعوتم رد کنی ور قبول منو دست دامان آل رسول لخمسۃ نطفی بہا حر الوباء الخاتمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ وفوض امری اللہ ان اللہ بصیر بالعباد برحمتہ.